جی لے کر آئی ہوں اشکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے کلمیر کا آدم خور۔ یہ کشمیر نہیں ہے، یہ کلمیر ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے ظفر عالمگیر۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کوس تک کا سفر تو ریل گاڑی سے ہوا، لیکن وہاں سے کلمیر پہنچنا بیل گاڑی سے ممکن تھا۔ ان دنوں کوس اور کلمیر کے درمیان بیل گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ علاقے کا سارا کاروبار معطل تھا۔ ہر طرف آدم خور کی سرگرمیوں کا چرچا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کے آس پاس چلتے پھرتے ہوئے ڈرتے تھے اور راتوں کو ذرا سی انجانی آواز پر کان کھڑے ہو جاتے، جسم کانپ اٹھتے اور دل دھڑکنے لگتے۔ جب میں کوس کے ریلوے اسٹیشن پر اترا، شام ہو رہی تھی۔ 3 دن اور 2 راتیں ریل گاڑی میں مسلسل سفر کرتے ہوئے کٹی تھی۔ میں تھکن سے چور تھا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس علاقے کے فاریسٹ آفیسر کا دفتر اور مکان کوس ہی میں تھا۔ دوسرے سرکاری کارندوں کا مرکز بھی کوس ہی تھا۔ اخبارات کے ذریعے 2-3 بار شکاریوں سے اپیل کی گئی تھی کہ اس آدم خور کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے، جو وادی کلمیر اور اطراف میں آس پاس کے جنگلات میں مہینوں سے بلا شرکت غیر حکومت کر رہا تھا۔ اس اپیل کو شائع ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، اس لیے غالباً سرکاری کارندوں کو کسی شکاری کی آمد کی توقع نہیں رہی تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن سے فاریسٹ آفیسر کا مکان تلاش کرتا ہوا چلا۔ جب میں ان کے مکان پر پہنچا تو وہ مجھ سے مل کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر طرح مدد کروں۔ ویسے بڑے بڑے تجربے کار شکاری اس آدم خور سے شکست کھا چکے، انہوں نے بجھی ہوئی آواز سے کہا۔ لیکن نہ یہ الفاظ میرے لیے نئے تھے اور نہ فاریسٹ آفیسر صاحب کا مایوس کن لہجہ۔ مجھ جیسے چریرے اور کمزور شہری بابو کی وضاحت کے آدمی سے کون توقع کر سکتا تھا کہ ایک خوفناک آدم خور کو ہلاک کر سکے گا؟ فاریسٹ آفیسر نے اپنے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک دوسرے مکان میں میرے سونے کا انتظام فرمایا۔ بستر پر لیٹ گئے۔ لیٹے لیٹے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو 8 بج چکے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا اور فاریسٹ آفیسر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، صبح ہی سے اس فکر میں ہوں کہ آپ کو کلمیر کیوں کر پہنچاؤں۔ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ چلنے پر کوئی آمادہ نہیں۔ انہوں نے مجبوری کا اظہار کیا، لیکن میں نے اس مجبوری کو محسوس کرنے اور ان سے ہمدردی جتلانے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ میرا خیال ہے کہ فاریسٹ آفیسر صاحب اگر چاہتے تو 2-4 آدمی میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو ہی جاتے، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اپنی حاکمانہ حیثیت سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ اس کا سبب کیا تھا، میں کبھی جان نہ سکا۔ فاریسٹ آفیسر صاحب کی سرد موری سے مجھے صدمہ ضرور ہوا، لیکن اس صدمے کو برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی تگ و دو میں 12 بج گئے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ پیمانہ چھلکے۔ 12:15 بجے ایک شخص فاریسٹ آفیسر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کسی سرکاری کام سے آیا تھا اور کلمیر سے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ یہ قافلہ خرید و فروخت کے لیے کلمیر سے کوس پہنچا تھا اور 1.5 گھنٹے کے بعد کلمیر واپس ہونے والا تھا۔ فاریسٹ آفیسر کا چہرہ دمک اٹھا، جیسے کوئی ناگوار بوجھ ان کے سر سے اتر گیا۔ پہلی بار اس سلسلے میں انہوں نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور قافلے کے 2-3 آدمیوں کو طلب کیا۔
جب وہ آئے تو ان سے میرا تعارف کرایا اور حکم دیا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور میرا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ میں نے اس کرم فرمائی کے لیے فارسٹ آفیسر کا شکریہ ادا کیا اور ان اشخاص کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ 2:15 خرید و فروخت کے بعد یہ قافلہ کلمیر روانہ ہو گیا۔ کل 7 آدمی تھے اور 2 بیل گاڑیاں، 5-6 زنگ خوردہ اور پچکے ہوئے ڈبے جن میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، 5-6 کلہاڑیاں تھیں اور 4 بڑے سائز کے دیسی کتے ایک گاڑی سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ ساز و سامان آدم خور کی تواضع کے لیے تھا۔ کتے اس لیے ہمراہ تھے کہ وقت سے پہلے خطرے سے آگاہ کر دیں، اور ڈبے اس لیے ساتھ تھے کہ جنگل سے گزریں تو بجاتے گزریں تاکہ آدم خور شور و غل سن کر بھاگ جائے۔ ہمیں ایک گنجان جنگل سے گزرنا تھا۔ ہر طرف اونچے اونچے درختوں کا سلسلہ اور جا بجا جھاڑیوں کی کثرت تھی، اور جھاڑیاں بھی ایسی کہ آدم خور دبک کر بیٹھ جائے تو نظر نہ آ سکے۔ کلمیر جانے والی پگڈنڈی خاصی خطرناک تھی۔ ان جھاڑیوں کی آڑ لے کر آدم خور ہم پر بڑی آسانی سے حملہ کر سکتا تھا، اور پھر کئی دنوں سے کوئی واردات نہیں ہوئی تھی، یعنی کئی دنوں سے آدم خور کو موقع نہیں ملا تھا کہ کسی کو ہلاک کر کے اپنا پیٹ بھر سکے۔ وہ یقیناً بھوکا تھا، اور اس جنگل میں اس کے بھوک سے بیتاب ہو کر بھٹکتے پھرنے کا کافی امکان تھا، اور اس کا بھی خاصا امکان تھا کہ بھوک سے بیتاب ہو کر وہ ہمارے ہی قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ یہ قافلہ اسی جنگل سے صحیح سلامت گزر کر کوس پہنچا تھا، اس لیے غالب گمان تھا کہ آدم خور اس علاقے میں نہیں تھا، لیکن اس علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے میں آدم خور کو دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ جنگل میں داخل ہوتی چاروں کتوں کو کھول دیا گیا، اور وہ اپنی عادت کے مطابق ادھر ادھر دوڑتے اور جھاڑیوں کو تاکتے جھانکتے ہوئے ہماری گاڑیوں کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ گاڑیوں میں ہر شخص بالکل تیار بیٹھا تھا۔ کلہاڑیاں بیچ میں اس طرح رکھ لی گئی تھیں کہ جب موقع آئے فوراً ہاتھ آ جائے۔ ڈبے بھی پاس ہی تھے۔ اس اہتمام کے باوجود میں بڑی احتیاط سے اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ رائفل میرے ساتھ تھی، اور میں ہر امکانی خطرے کا مقابلہ کرنے کو بالکل تیار تھا۔ ہم کلمیر پہنچے تو میں نے محسوس کیا سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے اور جسم درد سے ٹوٹ رہے تھے۔ وادی کلمیر میں کلمیر ہی ایک ایسی بستی ہے جسے گاؤں کہا جا سکتا ہے۔ یہ خاصا بڑا گاؤں ہے۔ زیادہ تر لکڑی کاٹنے والے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ بچہ بڑا ہوتی کلہاڑی اور آرا لیے جنگل کا رخ کرتا ہے۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر دریائے برہما کی سمت ایک مندر ہے۔ کلمیر کے علاوہ اس وادی میں کوئی اور آبادی اتنی بڑی نہیں ہے۔ اس وادی میں جا بجا چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ ان بستیوں میں زیادہ سے زیادہ 20-22 جھونپڑے ہوتے ہیں۔ مٹی کی دیواریں اور گھاس پھوس اور پتوں کی ہلکی پھلکی چھت جو 2-4 بانسوں کے سہارے مٹی کی دیواروں پر کس دی جاتی ہے۔ وادی کلمیر میں آدم خور کو ظاہر ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ 2-3 شکاری اس عرصے میں اسے ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کر چکے تھے۔ کئی آدمی اور عورتیں اس کا لقمہ بن چکی تھی۔ ابتدا میں جب اس وادی کے لوگ آدم خور کے وجود سے ناواقف تھے، آدم خور کی سرگرمیاں تیز رہیں۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں دبوچ لیتا۔ کلمیر کے لوگ جب آدم خور کے ڈر سے جنگل کا رخ کرنے سے باز رہنے لگے تو اس نے وادی کلمیر کے قصبوں کا رخ کیا۔ لوگ بے خبر ہوتے اور آدم خور کو موقع مل جاتا، لیکن رفتہ رفتہ ساری وادی میں خوف پھیل گیا۔ مختلف اشخاص سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے ضروری معلومات حاصل ہوئیں۔ آدم خور کو 2-3 حضرات نے دیکھا بھی تھا۔ وہ ایک طاقتور شیر تھا۔ تازہ ترین واردات 2 روز پہلے کلمیر سے کچھ میل دور ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ آدم خور ایک جھونپڑی کے دروازے سے 12-14 سال کے لڑکے کو اٹھا لے گیا تھا۔ یہ حادثہ صبح سویرے ہوا تھا۔ مجھے اس اطلاع کی صداقت پر شک تھا۔
صبح کے وقت ایک طاقتور شیر کا بستی میں داخل ہو کر کسی جھونپڑے سے 12-14 سال کے لڑکے کو اٹھا لے جانا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی اسے دیکھ نہ سکا تو گاؤں کے لاتعداد کتوں میں سے کسی ایک نے تو دیکھا ہوگا۔ صرف ایک کتے کا بھونکنا کافی ہوتا ہے، سارے ہی کتے دوسری ہی لمحے راگ مالا چھیڑ دیتے ہیں، اور آدم خور کے لیے اس ماحول میں جہاں اس کی شخصیت کی شان میں اس انداز سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہو، اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا محال ہوتا ہے اور وہ فرار ہو جاتا ہے۔ محکمہ جنگلات کے کارندوں کے ذریعے وادی کلمیر کے اکثر دیہاتوں میں خبر پہنچائی گئی کہ میں کلمیر میں قیام پذیر ہوں، اور جہاں کوئی تازہ واردات ہو مجھے فوراً اطلاع دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلمیر میں مجھے حکومت کا خاص آدمی سمجھا گیا، چنانچہ ان کے کارندے ہر قدم پر تعاون کے لیے آمادہ رہنے لگے۔ 2 دن تک مجھے کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملی۔ اس اثناء میں اکثر دریا کے کنارے دور دور تک میں نکل جاتا، لیکن آدم خور سے کبھی میری مڈ بھیڑ نہ ہوئی۔ مختلف مقامات پر اس کے پنجوں کے نشانات ضرور ملے، جنہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آدم خور دراصل ایک صحت مند نوجوان اور بھاری جسم کا نر ہے۔ 2-3 بار ان نشانات کی مدد سے میں نے اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں کچھ زیادہ دور تک نہ جا سکا۔ اپنی عادت کے مطابق میں تنہا ہی مارا پھرتا رہا۔ کسی کو ساتھ لے کر شکار کی غرض سے گھومنا جبکہ آدم خور سے واسطہ ہو بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اپنے علاوہ دوسرے شخص کی حفاظت کا خیال اکثر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ساری رات میں کلمیر کی کسی جھونپڑی میں آدم خور کے انتظار میں جاگتا رہا۔ چوتھے دن میں صبح 10 بجے رائفل اٹھائے دریا کی طرف چلا ہی تھا کہ 4 آدمی مجھے پوچھتے ہوئے پہنچے۔ ان میں ایک محکمہ جنگلات کا کارندہ تھا اور اپنی پرانی وضع کی بندوق ساتھ لایا تھا۔ حوصلہ رکھنے کے لیے اس قسم کی بندوق مفید تو ہو سکتی ہے، لیکن آدم خور کے مقابلے میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ 6 میل دور ایک گاؤں سے آئے تھے۔ کلمیر کے بعد یہی گاؤں اس علاقے کا بڑا گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ آدم خور اس گاؤں کے مندر سے صبح پجاری کو اٹھا لے گیا تھا۔ تفصیلات پوچھے بغیر میں نے اپنا تھرماس، بسکٹوں کا پیکٹ، ٹارچ، تمباکو کا پیکٹ اور پائپ وغیرہ بیگ میں ڈالے اور رائفل اٹھائے ہوئے ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ لوگ طویل فاصلہ طے کر کے آئے تھے، لیکن ہم سب بڑی تیزی سے 1 بجے منزل مقصود پر جا پہنچے۔ میں نے مندر کا جائزہ لیا۔ یہ مندر بھی گاؤں سے 1-1.5 فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا، لیکن پجاری گاؤں سے اتنی دور راتوں کو تنہا کیوں رہا کرتا تھا؟ کیا گاؤں میں رات گزارنے کی کوئی صورت نہ تھی؟ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی قضا اسے وہاں کھینچ لائی تھی۔ ایک بوڑھے شخص نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ پجاری ساری رات بڑا بے چین تھا۔ وہ اس کی جھونپڑی میں رہا کرتا تھا۔ رات کو وہ بار اٹھ بیٹھتا اور کہتا کہ مندر چھوڑنے کی وجہ سے بھگوان اس سے ناراض ہو گیا، چنانچہ وہ صبح مندر کو روانہ ہو گیا اور بھگوان نے اسے سزا دی۔ بابا کاہے کی سزا دی بھگوان نے؟ میں نے بوڑھے سے پوچھا۔ اس کا انداز گفتگو مجھے بڑا برا لگا۔ وہ مندر سے یہاں آ جاتا تھا۔ بھگوان سب سے بڑا رکھوالا ہے، وہ پجاری ہو کر اتنی بڑی بات بولتا تھا۔ بوڑھے نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، جب بھگوان سب سے بڑا رکھوالا ہے تو تم کیوں جھونپڑی میں دم دبائے بیٹھے ہو؟ کام پر جاؤ، جنگل میں درخت کاٹو، کیوں بھوکے مر رہے ہو؟ کیا بھگوان تم لوگوں کا رکھوالا نہیں ہے؟ میں نے کہا۔ بوڑھے نے بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے مندر کا جائزہ لیا۔ دروازے کے پاس ہی خون کے کچھ دھبے اور شیر کے پنجوں کے واضح نشانات نظر آئے۔ یہ وہی نشانات تھے جو میں کلمیر کے آس پاس بارہا دیکھ چکا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آدم خور صبح مندر تک آیا،
اور اس نے مندر کا دروازہ توڑ کر اندر کا جائزہ لیا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اسے پجاری نظر آیا اور وہ اسے دبوچ کر روانہ ہو گیا۔ دروازہ ٹوٹا پڑا تھا اور اس پر شیر کے پنجوں کے 2-4 نشان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنے اپنے گھر جانے کی ہدایت دی اور انہیں سمجھا دیا کہ اگلے دن اگر صبح 9 بجے تک میں واپس نہ آ سکوں تو وہ 10-15 آدمیوں کا جتھا بنا کر میری تلاش میں نکلے۔ یہ لوگ بستی کی طرف روانہ ہوئے اور میں پنجوں کے نشانات کے سہارے آدم خور کی تلاش میں چل دیا۔ مندر کے پجاری کو آدم خور غالباً گردن سے پکڑ کر اٹھا لے گیا تھا۔ اس کے پنجوں کے نشانات کے علاوہ جا بجا پجاری کی دھوتی کی دھجیاں ملتی گئیں۔ کہیں کہیں ان جھاڑیوں سے گوشت کے ٹکڑے چمٹے ہوئے نظر آئے۔ غالباً پجاری نے بار بار ان جھاڑیوں کو پکڑ کر خود کو آدم خور کے منہ سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں اس کی انگلیاں چھلنی ہوتی گئیں۔ آدم خور اسے اس طرح اٹھا لے گیا تھا کہ اس کا پاؤں زمین سے رگڑ کھاتا اور نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ مجھے تعقب کرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئی۔ آدم خور پگڈنڈی سے گزرا تھا۔ میں قدم قدم پر سنبھلتے ہوئے تقریباً 2 میل دور نکل گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مجھ سے پہلے آئے ہوئے شکاریوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے آدم خور کو بے حد محتاط بنا دیا تھا۔ جنگل کے اس حصے میں اس قدر گھنی جھاڑیاں تھیں کہ آدم خور کو اس قدر فاصلہ طے کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ مجھے اب تک اور اندیشہ تھا، ممکن ہے آدم خور اس قدر محتاط ہو گیا ہو کہ پہلی بار وہ لاش کو جس قدر کھا سکے کھا لے اور باقی حصہ کھانے نہ آئے اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے۔ 1-8 فرلانگ اور چلنے کے بعد ایک درخت کے پاس مجھے خون کا بڑا سا دھبا نظر آیا۔ آدم خور نے یہاں رک کر غالباً پجاری کا ناشتہ کیا تھا اور یہاں پہنچنے تک پجاری مر چکا تھا۔ ورنہ آدم خور سے کشمکش کے کچھ نہ کچھ نشانات زمین پر پائے جاتے۔ میں نے رک کر اطراف کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آدم خور کچھ کھانے کے بعد یا کھاتے کھاتے کسی خطرے کو محسوس کر کے لاش کو اٹھا کر آگے نکل چکا تھا۔ کسی وقت بھی آدم خور سے میری مڈبھیڑ کا امکان تھا۔ میں ایک ایک قدم گن رہا تھا، ایک ایک جھاڑی کو دیکھ رہا تھا، دائیں بائیں اور پیچھے بھی دیکھتا جاتا تھا۔ کوئی 1 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے ایک جھاڑی میں کسی شے کا احساس ہوا۔ میں نے رک کر رائفل سیدھی کی اور ہر امکانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر غور سے دیکھا تو جھاڑی میں آدم خور نہیں تھا، پجاری کی لاش پڑی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا اور دبے پاؤں لاش کے پاس پہنچا۔ صرف جسم کا بالائی حصہ وہاں پڑا تھا اور نچلے حصے غائب تھے۔ آدم خور نے ناشتہ کر لیا تھا اور لاش کو جھاڑی میں چھپا کر سستانے نکل گیا تھا۔ لاش کو اگر وہ یوں ہی چھوڑ جاتا تو میرا وہاں رکنا لا حاصل تھا، لیکن لاش جھاڑی میں اس انداز سے رکھی ہوئی تھی کہ آدم خور کے دوبارہ آنے اور باقی حصہ کھانے کا ارادہ ظاہر ہوتا تھا۔ اب آدم خور کا تعاقب ہلاکت آفریں تھا۔ چنانچہ میں نے درختوں کا جائزہ لیا اور پھر ایک گھنے درخت پر چڑھ گیا اور 15-16 فٹ کی بلندی پر ایک سے شاخے پر جا بیٹھا، جہاں میں نہ صرف آرام سے بیٹھ سکتا تھا بلکہ بلا خوف و خطر اونگ بھی سکتا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3 بج چکے تھے۔ میں نے تھرموس سے چائے پی اور پائپ جلا کر آدم خور کا انتظار کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور آخر کار اندھیرا ہو گیا۔ چاندنی رات بھی نہیں تھی کہ میں آدم خور کی آمد سے واقف ہو سکتا۔ مجھے اس جھاڑی کے محل وقوع کا اندازہ تھا ورنہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جنگلی گیدڑوں کا شور البتہ سنائی دے رہا تھا، لیکن سناٹا اس قدر محیط تھا کہ اس مسلسل شور سے سناٹے کے احساس میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا اور اس درخت پر مجھے رات بسر کرنی تھی۔
पाइप बुझ चुका था, लेकिन उसे दोबारा जलाना सारी मेहनत पर गोया पानी फेरना था। माचिस की रोशनी आदमखोर को चौंका सकती थी और वो अब किसी भी लम्हे आने वाला था। 7:30 बजने को थे। मुझे कुछ फासले पर गीदड़ की हुआ हुआ सुनाई दी। ये आवाज़ बेहद मैनी खेज होती है। मैं संभल कर बैठ गया। जंगल का बिगड़ा हुआ बादशाह आ रहा था। मैंने राइफ़ल संभाल ली। नाली पर मैं टॉर्च पहले फिट कर चुका था। 5 मिनट गुज़र गए और फिर 10, 15, 20 मिनट गुज़र गए। एक एक लम्हा इस अंदाज से गुज़र रहा था जैसे बरस गुज़र रहे हों। अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी, हड्डी की चुड़मुड़। आदमखोर दबे पाँव आ चुका था और खाने में मसरूफ़ था। फिर दूसरी आवाज़ आई और फिर आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने राइफ़ल उठाई और झाड़ी का निशाना लेकर टॉर्च का बटन दबाया, मगर एक लम्हे के बाद मेरे हाथ पाँव फूल गए। टॉर्च काम नहीं कर रही थी। मैंने 2-3 बार बटन दबाया, टॉर्च फिर भी ना जली। इधर आदमखोर मसरूफ़ तवाम था और आवाज़ों का सिलसिला जारी था। मैंने धीरे से टॉर्च खोल कर सेल देखे। पहला सेल ही उल्टा लगा हुआ था। मैंने सेल दुरुस्त कर लिया। टॉर्च से रोशनी फूट पड़ी। आदमखोर ग़ज़बनाक होकर हुर्राया और तारीकी में गायब हो गया। मैं उसकी सिर्फ़ एक हल्की सी झलक ही देख सका। वो भी मुझे देख चुका था और अब इसका कोई इम्कान नहीं था कि वो दोबारा इधर का रुख करेगा। मैं अपने आप को मौत के मुंह में महसूस कर रहा था। वो मुझ तक पहुंच तो नहीं सकता था, लेकिन सुबह को वापसी के वक्त वो जंगल में कहीं छुप कर मुझसे इंतकाम ज़रूर ले सकता था, और आदमखोर का इंतकाम बड़ा भयानक होता है। मैंने फ़ौरन पाइप चलाया और फिर चाय पीकर एक मौहूम सी उम्मीद पर उसका इंतज़ार करने लगा। मुझे ये अंदेशा था कि भूख से बेकरार होकर कहीं बस्ती के किसी मकान पर धावा ना बोल दे। मैं बड़ी देर तक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं बस्ती से बहुत दूर था। रात के पिछले पहर ठंडी हवा तेज़ी से चलने लगी। हवा के शोर में भी कान लगाए बैठा रहा, लेकिन वो नहीं आया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें नमूदार हुईं तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि पुजारी की लाश गायब थी। आदमखोर यकीनन आया था और वो लाश चुपके से उठा ले गया था। हवा का शोर इस कदर था कि उसकी नकलो हरकत की आवाज़ ही ना सुन सका। मैंने सोचा कि आदमखोर किस कदर चालाक है। सारी रात मैंने दरख्त पर बैठे बैठे गुजार दी थी। चनाचा मैं गांव पहुंचकर सो गया। 4 बजे उठकर मैंने नाश्ता किया और राइफ़ल उठाए उसी पगडंडी पर रवाना हो गया जिससे आदमखोर पुजारी को उठाए हुए गुजरा था। उसी पगडंडी से सुबह लोग एक बड़े जत्थे की शक्ल में ढूंढते हुए आए थे और उसी पगडंडी पर से मैं उनके हमरा वापस हुआ था। गांव से गुज़रकर मैं उस पगडंडी पर बमुश्किल 1 फरलॉन्ग जा सका था कि मुझे शेर के पंजों के निशानात नज़र आए। ये वही जाने पहचाने निशान थे। इसका मतलब था कि सुबह आदमखोर वहाँ तक आकर लौट गया। क्या आदमखोर ने मेरा और मेरे साथियों का ताक़ुब किया था? हमारे जूतों के निशानात को देखता हुआ बहुत दूर तक चला गया। आदमखोर ने हमारा ताक़ुब किया था। ताक़ुब करते हुए उसकी चाल और रफ्तार में बार बार तब्दीली हुई थी। कहीं वो तेज़ी से आगे बढ़ा और कहीं धीरे धीरे पीछा करता रहा। मैंने आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझा। मुझे आदमखोर की चालाकी का अंदाज़ा होता जा रहा था। मैं बस्ती को लौट आया और लोगों से मैंने 2 बछड़ों की फराहमी के लिए गुफ्तगू की। गांव में जानवर बराए नाम ही थे और किसी दूसरे गांव या कलमीर से बछड़े फराहम करना दुश्वार था। मैं आदमखोर की तलाश में रोज़ाना बहुत दूर तक निकल जाता और अक्सर एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक चला जाता
اور وہاں رات گزار کر پھر صبح کو لوٹ آتا۔ مجھے آدم خور کہیں نظر نہ آ سکا اور ایک ہفتے تک کوئی واردات بھی نہ ہوئی۔ 8ویں دن آدم خور دریا کے پاس ہی ایک بستی سے کسی عورت کو اٹھا لے گیا۔ مجھے اس واقعے کی اطلاع تیسرے دن ملی۔ جب میں وہاں پہنچا تو بڑی تلاش کے بعد مجھے کچھ ہڈیاں اور گوشت کے لوتھڑے مل سکے۔ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہ ہو سکا کہ آدم خور نے ایک ہی مرتبہ سب کچھ کھا لیا تھا یا اس نے 2 قسطوں میں اپنا پیٹ بھرا تھا۔ پجاری کی لاش پر دوبارہ آنے اور خطرے سے دوچار ہونے کے بعد اسے سبق ضرور مل چکا تھا کہ دوبارہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی اسے دوسرے شکاریوں نے یہ سبق دیا تھا۔ چوتھے دن آدم خور ایک قریبی بستی سے ایک بوڑھے شخص کو اٹھا لے گیا۔ اس کی اطلاع مجھے اس وقت ملی جب میں اس واقعے کے 5ویں دن اچانک وہاں جا پہنچا۔ اس واقعے کے دوسرے ہی دن آدم خور وادی کلمیر کی ایک چھوٹی سی بستی سے کسی لڑکی کو اٹھا لے گیا۔ مجھے اطلاع دینے آدمی دوڑائے گئے لیکن میں جنگل میں مارا پھر رہا تھا۔ وہ مجھے جنگل میں تلاش کرتے پھرے لیکن میں انہیں نہ مل سکا۔ جب میں آوارہ گردی کرتا ہوا بستی میں پہنچا تو 2 بج رہے تھے اور 6 آدمی کلہاڑیوں سے لیس میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں بے حد تھک چکا تھا، وہ بھی مجھے تلاش کرتے ہوئے تھک گئے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر ان کے ہمراہ جانے سے انکار کرتا ہوں تو ان کے جذبات مجروح ہوں گے اور آدم خور کو ہلاک کرنے کا ایک موقع پھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وادی کلمیر کے باشندے اس قدر خوفزدہ نظر آتے تھے کہ کسی واقعے کی مجھے اطلاع تک دینے کے لیے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنا بیگ سنبھالا، رائفل اٹھائی اور ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ فاصلہ خاصا تھا اور میرے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہم اندھیرے سے پہلے منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیں گے۔ اگر ہم جنگل کے درمیان سے ہو کر گزرتے تو فاصلہ تو ضرور کم ہو جاتا، لیکن اس راستے پر اس قدر جھاڑیاں تھیں کہ ہم اس راستے پر تیزی سے بے خوف و خطر نہیں گزر سکتے تھے۔ چنانچہ ہم نے جنگل کے درمیان سے گزرنے کے بجائے کسی قدر طویل راستہ اختیار کیا جس پر جھاڑیاں اتنی نہ تھیں کہ اچانک حملے کے خوف سے ہمیں سنبھل کر چلنا پڑتا۔ ہم تیزی سے رواں دواں تھے۔ میں سورج ڈوبنے سے قبل وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ہم 2-3 چھوٹی بستیوں میں سے گزرے بھی تھے لیکن ہم برابر چلتے رہے۔ اس کے باوجود سورج غروب ہونے سے پہلے منزل مقصود تک پہنچنا محال نظر آ رہا تھا۔ جب ہم گاؤں کے قریب آ گئے تو مجھے بتلایا گیا کہ آدم خور بستی سے لڑکی کو اٹھائے ہوئے اسی طرف آیا تھا جس طرف سے ہم بستی کی طرف بڑھ رہے تھے، یعنی کسی وقت بھی آدم خور سے ہماری ملاقات ہو سکتی تھی۔ اس کا بھی امکان تھا کہ آدم خور اچانک حملہ آور ہو جائے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آدم خور مال غنیمت لیے ہوئے بستی سے زیادہ دور نہ گیا بلکہ اس علاقے میں کہیں موجود ہو اور ہماری آمد کو اپنے کاروبار میں بے جا مداخلت خیال کرتے ہوئے اس کے تدارک کا ارادہ کر لے۔ ہم نے رفتار کم کر دی اور حد درجہ محتاط ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی کچھ ہی دیر کی مہمان تھی۔ سلامتی اسی میں تھی کہ ہم اندھیرا ہونے سے قبل اس علاقے سے گزر کر بستی میں پہنچ جائیں، لیکن ہر قدم پر آدم خور کا اندیشہ تھا۔ ہماری رفتار احتیاط کی بنا پر بے حد دھیمی ہو گئی۔ چلتے چلتے اچانک ایک شخص کے منہ سے چیخ نکل گئی اور سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے فوراً رائفل سیدھی کی اور جھاڑی کا جائزہ لیا۔ وہاں اس بد نصیب لڑکی کا خون آلود لہنگا پڑا ہوا تھا جو آدم خور نے اس کے جسم سے نوچ کر پھینک دیا تھا۔ ہم سب کو یقین ہو گیا کہ لاش بھی آس پاس ہی کہیں ہوگی اور بہت ممکن ہے کہ آدم خور بھی کہیں موجود ہو۔ میں نے قرب و جوار کی جھاڑیوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اندھیرا تیزی سے جنگل پر مسلط ہو رہا تھا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ ہمیں اس قدر آسانی سے لاش کا سراغ مل گیا تھا۔
میں نے کوشش کی کہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر آگے نکل جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جانے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ میں ان کے ہمراہ چلوں۔ گاؤں میل سوا میل کے فاصلے پر تھا اور میرے لیے یہ انتہائی دشوار تھا کہ انہیں گاؤں پہنچا کر میں پھر لوٹ آتا، ایسے علاقے میں جو جھاڑیوں سے پٹا ہوا ہو اور جہاں آدم خور موجود ہو۔ اندھیرے میں میل سوا میل کا طے کرنا خواہ مخواہ اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے، لیکن میرے لیے اب اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ میں لاش کو تلاش کرتا اور پھر اپنے ساتھیوں کو گاؤں پہنچا کر وہاں تک لوٹ آتا۔ لاش ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندھیرا ہو گیا۔ آدم خور وہاں موجود نہیں تھا۔ ہمیں لاش ایک جھاڑی میں پڑی ہوئی ملی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جس کا لباس آدم خور نے نوچ پھینکا تھا۔ جیسے جیسے ہم گاؤں سے قریب ہوتے جا رہے تھے اور جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، مجھے احساس ہوتا جا رہا تھا کہ واپس تنہا لوٹنے کی کوشش احمقانہ ہوگی۔ میرے ساتھیوں نے گاؤں کے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اس بدنصیب لڑکی کی لاش ایک جھاڑی میں پڑی ہوئی ملی۔ اس کی ماں زمین پر لوٹتی جاتی تھی، سر پر مٹی ڈالتی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہتی اور پھر سینہ پیٹ لیتی۔ مجھ سے ایسے مناظر کبھی نہ دیکھے گئے اور میں چپکے سے ایک درخت تلے جا بیٹھا۔ لڑکی کا باپ میرے پاس آیا اور میری منت سماجت کرنے لگا کہ لڑکی کی لاش کو اٹھا لانے میں مدد کروں تاکہ وہ اپنی لڑکی کی آخری رسومات انجام دے سکے۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور رات کو آئے گا اور لاش کے باقی حصے کو کھا جائے گا۔ اس لاش کو اٹھا لانا اسے محتاط ہونے کا سبق دینا تھا۔ آدم خور جتنا محتاط ہوتا جاتا، اسے ہلاک کرنا اتنا ہی دشوار ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ اس مرتبہ بھی آدم خور اطمینان سے اپنا پیٹ بھر لے۔ 2 مرتبہ ایسا ہو چکا تھا، ایک بار اور سہی، تاکہ آدم خور کو یقین ہو جائے کہ اس کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جاتی اور وہ محتاط رہنے کی ضرورت نہ محسوس کرے۔ میں نے لاش لانے سے انکار کر دیا تو لڑکی کا باپ مایوس ہو کر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ میں نے پائپ جلایا تو لڑکی کی ماں دوڑی ہوئی میرے پاس آئی۔ لوگ اسے سمجھا بجھا کر گھر لے جانے کی فکر میں تھے اور وہ مصر تھی کہ میں لڑکی کی لاش لا دوں۔ اس عورت کی آہوزاری دل کو پگھلائے دیتی تھی۔ کبھی وہ ہاتھ جوڑتی، کبھی وہ سر کو جھکاتی، کبھی سینہ پیٹتی اور کبھی میری منت سماجت کرتی۔ اس کی زبان سے میں بے بہرا تھا، لیکن اس کے الفاظ کا مفہوم میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار لوگوں سے کہا بھی کہ وہ اسے سمجھا بجھا کر لے جائیں اور مجھے پریشان نہ کریں، لیکن وہ کسی طرح نہ مانتی تھی۔ اس بدنصیب عورت کی تڑپ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کی درد بھری چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ وہ منظر اب بھی میرے تصور میں گھومتا ہے۔ گاؤں ایسا تھا کہ ایک قندیل تک فراہم نہ ہو سکی۔ میں نے کچھ آدمی ساتھ لیے جن میں اس بدنصیب لڑکی کا باپ بھی شامل تھا، اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں ہم چلتے گئے۔ نہ ہمیں کسی قسم کی دشواری ہوئی اور نہ کوئی حادثہ پیش آیا، لیکن مجھے اتنا ضرور محسوس ہوا کہ میرا تنہا لوٹ کر آنے کا ارادہ کس قدر احمقانہ تھا۔ لاش اسی جھاڑی میں اور اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ آدم خور ابھی نہیں لوٹا تھا۔ میرے ساتھی لاش کو اٹھا کر بے خوف و خطر گاؤں کو چل دیے۔ میں نے ایک تناور درخت منتخب کیا تاکہ اس پر بیٹھ کر آدم خور کا انتظار کروں۔ درخت پر چڑھ کر میں نے پائپ جلایا ہی تھا کہ درخت سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کی اوٹ میں 2 آنکھیں مجھے چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ اس بھیانک تاریکی میں یہ خوفناک آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ 2-3 لمحوں کے بعد یہ آنکھیں بستی کی طرف گھوم کر غائب ہو گئیں۔ میرے ذہن میں 2 سوال تھے۔ کیا یہ آدم خور ہے؟ کیا آدم خور ان لوگوں کے تعاقب میں روانہ ہوا ہے جو لڑکی کی لاش لیے ہوئے ابھی بستی کی طرف گئے ہیں؟ کچھ دیر بعد جنگل پر ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ آدم خور جا چکا تھا۔ 11:30 بجے مجھے بستی کی جانب سے آدم خور کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ خدا خدا کر کے رات کٹی۔
سورج طلوع ہوا تو بستی میں پہنچنے پر مجھے معلوم ہوا کہ کتے رات کو شمالی سمت میں جمع ہو کر بھونک رہے تھے۔ ناشتے کے بعد میں رائفل اٹھائے اسی طرف روانہ ہو گیا۔ بستی سے کچھ دور مجھے آدم خور کے پنجوں کے جانے پہچانے نشانات ملے۔ کہیں کہیں یہ نشانات واضح تھے اور کہیں غیر مبہم۔ تفصیلات پوچھے بغیر میں کلمیر روانہ ہو گیا۔ جب میں کلمیر پہنچا 4 بج چکے تھے۔ میں نے ایک بار پھر رات بھر جاگنے کا پروگرام بنایا۔ اس مرتبہ میں نے بستی کے مندر کا انتخاب کیا۔ یہ مندر بستی سے کسی قدر دور تھا اور آدم خور پہاڑیوں سے نکل کر اگر منہ اٹھائے بستی کا رخ کرتا تو مندر کے آس پاس ہی سے گزرتا۔ مندر کیا تھا؟ کانٹی سے گھیرے ہوئے احاطے میں ایک لمبے چوڑے اور 5-6 فٹ اونچے چبوترے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں چند مورتیاں تھیں جن کو کلمیر کے باشندے اپنا حاجت روا مانتے تھے۔ ادھر ادھر تھوڑا بہت سامان رکھا ہوا تھا۔ مندر کا احاطہ خاصا بڑا تھا جو کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کر گھیرا گیا تھا تاکہ درندے اور جنگلی جانور داخل نہ ہو سکیں۔ اس احاطے میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ تھا جو رات کو کانٹی لگا کر بند کر دیا جاتا تھا۔ میں نے یہ راستہ کھلا ہی رہنے دیا۔ جنگل میں ہر طرف مدھم سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں میں مندر کے چبوترے پر میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ آدم خور کے اچانک حملے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر بڑے جوش و خروش سے مندر کی گھنٹی بجائی اور مندر کے چبوترے پر دروازے سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ پائپ جل رہا تھا اور رائفل گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اچانک کئی دلخراش چیخیں میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی، کچھ نظر نہ آ سکا۔ چاند ڈوب چکا تھا اور 4 سو تاریکی تھی۔ نہ گاؤں میں کوئی ہلچل تھی اور نہ کتے ہی بھونک رہے تھے۔ جنگل پر سناٹا طاری تھا جس میں دریائے برہما کی شوخ و شنگ موجوں کے رسیلے گیت صاف سنائی دے رہے تھے۔ میں نے فوراً گھڑی دیکھی، 5:20 ہو چکے تھے۔ رات گزر چکی تھی اور میں آدم خور کے انتظار میں مندر کے چبوترے پر بیٹھا ہوا سو گیا تھا اور وہ دلخراش آوازیں میں نے خواب میں سنی تھیں۔ اگر آدم خور ادھر نکل آتا تو کیا ہوتا؟ خوف سے میرا رواں رواں کانپ اٹھا اور مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا چائے پی کر گاؤں کا چکر لگاؤں۔ میں نے محسوس کیا جیسے کسی غیبی طاقت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ خطرہ بالکل قریب آ چکا ہے اور مجھے سنبھل جانا چاہیے۔ میں نے رائفل اٹھائی اور بے حد محتاط ہو کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ مجھے کچھ نظر نہ آ سکا لیکن یہ احساس بدستور تھا کہ مجھے تاکا جا رہا ہے۔ لمحہ بلمحہ وقت گزر رہا تھا اور میں پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ سارے جسم میں تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اسی عالم میں نصف گھنٹہ گزر گیا۔ میں نے تھک کر انتہائی احتیاط سے پائپ جلایا۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور آ چکا ہے لیکن وہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ دھیرے دھیرے رات کی سیاہی پھیکی پڑنے لگی۔ طلوع آفتاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ میں نے دیکھا مندر سے کچھ فاصلے پر ایک لمبی سی سیاہ چیز پہاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ آدم خور جا رہا تھا۔ شاید وہ رائفل دیکھ کر تاڑ گیا تھا کہ میں شکاری ہوں اور میں یہ سوچتے ہوئے چبوترے کی سیڑھیوں سے اترنے لگا لیکن آخری سیڑھی پر پہنچ کر رک گیا۔ آدم خور مجھے پہچان کر روانہ نہیں ہوا تھا بلکہ میں نے اسے پہچاننے میں غلطی کی تھی۔ دھندلی سی روشنی میں نے دیکھا کوئی سیاہ چیز مندر کے احاطے کی کانٹی کے ساتھ دبکے ہوئے اس طرف بڑھ رہی ہے جس طرف باہر نکلنے کا راستہ تھا اور میں خود بھی ادھر ہی جا رہا تھا۔ میں نے رک کر دیکھا، لمحہ بھر میں وہ دھبہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ چلائی، آدم خور مجھے کہیں نظر نہ آ سکا۔ میں نے آگے بڑھنے کی بجائے ایک بار پھر چبوترے پر اپنی نشست سنبھال لی۔ آدم خور مجھ سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا اور یہ کھیل خطرناک تھا۔ صبح ہوئی تو مندر کے احاطے کے اطراف آدم خور کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔
وہ آیا تھا اور ناکام لوٹ گیا تھا۔ نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر پہلے آیا تھا اور پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جب میں بستی میں پہنچا تو لوگوں نے مجھے بتلایا کہ رات بھر آدم خور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے چائے پی اور ان لوگوں کے ہمراہ دریا کی طرف روانہ ہو گیا جو جتھے کی شکل میں پانی لانے دریا پر جا رہے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ واپسی میں آگے آگے عورتیں تھیں اور پیچھے پیچھے مرد۔ راستہ صاف تھا، میں مردوں کے ساتھ تھا۔ جب یہ قافلہ مندر کے پاس پہنچا تو یکا یک عورتوں کے ہاتھوں سے مٹکے چھوٹ گئے اور وہ چیختی ہوئی پلٹیں اور مردوں کی طرف دوڑی، اور پھر مردوں کے ہاتھوں سے بھی مٹکے چھوٹ گئے اور دوسرے ہی لمحے مندر کی باڑ سے آدم خور نمودار ہوا، خوفناک، منہ کھولے ہوئے، سینہ تانے ہوئے، بھوک سے بے تاب۔ عورتیں اور مرد منہ اٹھائے دریا کی طرف بھاگے۔ دریا کی طرف نکل جانے کے بجائے اگر یہ لوگ دہشت میں مجھے گھیر لیتے تو میرے لیے بروقت کچھ کرنا دشوار ہو جاتا اور آدم خور کسی کو دبوچ لیتا۔ میں نے رائفل کندھے سے اتاری اور آدم خور پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا خوفناک منہ کھلا ہوا تھا اور خونخوار دانت چمک رہے تھے، آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر جھکا ہوا مجھ پر جست لگانے کو تھا۔ میں نے اس کی پیشانی کا نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ اس نے چھلانگ لگائی۔ گولی پیشانی پر لگنے کی بجائے اس کے منہ میں داخل ہو کر سر کے نچلے حصے کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اپنی جست کے زور سے وہ ٹوٹے ہوئے مٹکوں کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ غصے میں اس نے ان ٹکڑوں کو دور دور تک اڑا دیا اور پچھلی ٹانگوں سے زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار تو وہ زمین پر منہ رگڑتے ہوئے اس قدر بھیانک انداز میں دھاڑا کہ عورتیں چیخ پڑیں جو تھوڑی دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مرد تو بالکل قریب آ گئے تھے۔ میں نے دوسری گولی چلائی جو اس کے سر کو پاش پاش کرتی ہوئی مٹی میں دھنس گئی۔ مرد ہلکا بنا کر اور قریب ہو گئے۔ عورتیں جو ابھی تک دور تھیں تیزی سے قریب آ گئیں۔ میں نے ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ ان کے جذبات ان کے چہروں میں سمٹ آئے تھے۔ میں نے آدم خور پر ایک نظر ڈالی۔ وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، پاؤں تھر تھرا رہے تھے، منہ سے سرخ گاڑھا خون بہہ رہا تھا اور اس کے ارد گرد ٹوٹے ہوئے مٹکوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ اس کہانی کا ماخذ بھی ہے سیارہ ڈائجسٹ، دسمبر سن 1965۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔